بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 110 اور آج کی دوسری قسط ہوگی اور یہ بقیہ حصہ پیش کر رہے ہیں ہم آپ کے سامنے. جبرائیل وحی لاتے تھے اور سب ہیڈنگ تھا آغاز وحی کا مہینہ، دن اور تاریخ. اس پر ہمارا یہ سبجیکٹ چل رہا ہے، یہ وی لاگ چل رہا ہے، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور پیج ہے 98. ناظرین، کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب الرحیق المختوم مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رائٹر ہیں اس کتاب کے. رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ الرحیق المختوم مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. قال اللہ تعالی یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے. الرحیق المختوم. قال اللہ تعالی وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. 110 یہ ہے وی لاگ نمبر اور آج کی یہ دوسری قسط ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہے، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی امام بھی ایک، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی ایک، اللہ بھی قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوئے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. دوسرے قول کی ترجیح کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ماہ رمضان میں ہوا کرتا تھا اور معلوم ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہرا ہی میں تشریف لاتے تھے. ناظرین، یہ ہیڈنگ چل رہا ہے آغاز وحی کا مہینہ، دن اور تاریخ. جو لوگ رمضان میں نزول وحی کے آغاز کے قائل ہیں ان میں پھر اختلاف ہے کہ اس دن رمضان کی کون سی تاریخ تھی. بعض 7 کہتے ہیں، بعض 17 اور بعض 18. دیکھیے مختصر السیرت صفحہ نمبر 75 رحمت للعالمین. علامہ خضری کا اصرار ہے کہ یہ 17ویں تاریخ تھی. دیکھیے تاریخ خضری. میں نے 21 تاریخ کو اس بنا پر ترجیح دی ہے، حالانکہ مجھے اس کا کوئی قائل نظر نہیں آیا کہ بیشتر سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ آپ کی بعثت 2 شنبہ کے روز ہوئی تھی، اور اس کی تائید ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 شنبہ کے دن کے روزے کی بابت دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس میں پیدا ہوا اور جس میں مجھے پیغمبر بنایا گیا یا جس میں مجھ پر وحی نازل کی گئی. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور اس سال رمضان میں 2 شنبہ کا دن 14، 21 اور 28 تاریخوں کا پڑتا تھا. یعنی اس دن 2 شنبہ کا دن 7، 14، 21 اور 28 تاریخوں کا پڑتا تھا. ادھر صحیح روایت سے یہ بات ثابت اور معین ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری شنبہ عشرہ کی طاق راتوں میں پڑتی ہے اور انہی طاق راتوں میں منتقل بھی ہوتی رہتی ہیں اور اب ہم ایک طرف اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد دیکھتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. دوسری طرف ابو قتادہ کی یہ روایت دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کو 2 شنبہ کے روز مبعوث فرمایا گیا. تیسری طرف تقویم کا حساب دیکھتے ہیں کہ اس سال رمضان میں 2 شنبہ کا دن کن کن تاریخوں میں پڑتا تھا تو معین ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 21ویں رمضان کی رات میں ہوئی، اس لیے یہی نزول وحی کی پہلی تاریخ ہے. سبحان اللہ. ناظرین، یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. ویلاگ نمبر 110 یعنی 110 جس کی دوسری قسط تھی یہ مکمل ہوا.
کعبے پہ پڑی جو پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، پھر روح کو اذن رقص ملا، خوابیدہ جنوں بیدار ہوا، طلبوں کا تقاضا یاد رہا، نظروں کا تقاضا بھول گیا، احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سودا بھول گیا۔